مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب امریکی صدر اور وزیر اعظم پاکستان سمیت 20 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے۔ غزہ کے عوام کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ امریکی صدر دوست ممالک کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ غزہ جنگ بندی کے نفاذ اور خطے میں امن کا قیام ناگزیر ہے۔ دنیا بھر کے رہنما اجلاس میں شریک ہیں تاکہ مستقل امن کے لیے لاہے عمل طے کیا جا سکے۔ ٹرمپ غزہ جنگ بندی میں مصر کا کردار قابل تعریف ہے۔ معاہدے کی دستاویز بہت جامع ہیں، تمام قواعد و ضوابط شامل ہوں گے۔ غزہ معاہدے سے متعلق ایک جامع دستاویز پر دستخط کر رہے ہیں۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ معاہدے پر دستخط کی تقریب امریکی صدر اور وزیر اعظم پاکستان سمیت 20 ملکوں کے سربراہان نے شرکت کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے۔ غزہ کے عوام کے لیے آج تاریخی دن ہے۔ امریکی صدر دوست ملکوں کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا ہے۔ غزہ جنگ بندی کے نفاذ اور خطے میں امن کا قیام ناگزیر ہے۔ امریکی صدر دنیا بھر کے رہنما اجلاس میں شریک ہیں تاکہ مستقل امن کے لیے لاہے عمل طے کیا جا سکے۔ ٹرمپ غزہ جنگ بندی میں مصر کا کردار قابل تعریف ہے اور انہوں نے کہا کہ امریکی معاہدے کی دستاویز بہت جامع ہیں، تمام قواعد و ضوابط شامل ہوں گے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ غزہ معاہدے سے متعلق ایک جامع دستاویز پر دستخط کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ شرم الشیخ سربراہ اجلاس مشرق وسطیٰ کے لیے بہترین دن ہے اور آج کی یہ تقریب ہوئی جسے پیس 2025 کا نام بھی دیا گیا اور تقریباً 20 سے زائد ممالک کے سربراہان نے اس میں شرکت کی ہے، جس کی مرکزی نشست کے اوپر جو شخصیات براجمان تھیں ان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود تھے اور ان کے بالکل ساتھ رجب طیب اردوان تھے اور پھر ان کے ساتھ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی تھے اور پھر ان کے ساتھ امیر قطر بھی موجود تھے، جنہوں نے اس امن معاہدے کے حوالے سے دستخط کیے ہیں اور کوششوں کو اپنی جاری رکھا۔ اور آج کی اس تقریب میں دنیا بھر سے آئے ہوئے دیگر مہمان بھی موجود تھے اور فرانسیسی صدر میکرون بھی موجود تھے اور پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس امن معاہدے میں شرکت کی ہے اور مصر کے شہر شرم الشیخ میں یہ امن معاہدہ ہوا ہے جس میں تقریباً 20 سے زائد ممالک کے سربراہان موجود تھے، جن کی موجودگی میں یہ سارا معاہدہ ہوا ہے۔ اور اس وقت عبداللہ حمید گل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر فرمائیے گا، آج یہ امن معاہدہ ہوا ہے اور اس امن معاہدے پر امریکی صدر نے اور دیگر مسلم سربراہان نے دستخط کیے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاہدے کو اور کتنا دیر پا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو سوال کا آخری حصہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں پہلے بات کروں گا۔ دیکھیں، امن معاہدہ جو ہے وہ خوش آئند ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو وہاں ظالمانہ کاروائیاں تھیں، جو نسل کشی مسلمانوں کی جاری تھی، جس طریقے سے فورسڈ لوگوں کو جو ہے زبردستی وہاں سے ان کو بے دخل کیا جا رہا تھا، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، امید تو ہے۔ دوسری جانب جو ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ وہاں ایڈ آنا شروع ہو جائے گی، لوگوں کو جو ہے وہ کھانے پینے کو ان کی ادویات کا بندوبست ہو جائے گا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کنیسٹ میں ایک بات کرتے ہوئے یہ کہا، جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح بولا کہ آپ نے یہ طاقت سے جو ہے وہ فوجی طاقت سے یہ حاصل کیا ہے، اسرائیل کو بولا اس سے زیادہ آپ کیا حاصل کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عسکری قوت ہوگی وہ کسی کے بھی ملک میں گھس جائے اور اس کے اندر اپنا جگہ بنا لے اور بعد میں زبردستی اس کو جو ہے ایک ملک تسلیم کروا لے، تو یہ سلسلے اگر چلے تو یہ کہاں رکیں گے، کہاں تھمیں گے، میں نہیں سمجھتا۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے میرے خیال میں اس کے جتنا یہ دیر پا ہوگا، دیر پا جو ہے اس سے تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ اس سارے معاہدے کے اندر ریاست فلسطین کا نقشہ نہیں پیش کیا گیا، کیونکہ ریاست فلسطین کا نقشہ جو ہے وہ سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ لگتا یہ ہے کہ تمام جو ممالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت امن تو ہو جائے، لیکن وہ امن کو فی الحال اپنے اوپر جو ایک ان کے ممالک کے اندر مختلف، جس طرح سے خاص طور پہ یورپ کے اندر، جس طرح سے یورپ کے اندر نوجوان نسل باہر کھڑی ہو گئی ہے اور پرتشدد مظاہرے کر رہی ہے، وہ اپنی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ تمام عالم جو دنیا کی حکومتیں ہیں
وہ حکومتیں امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں، جبکہ ان کے جو عوام ہیں وہ بالکل جو ہے یکسر جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی پالیسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ معاہدہ ہے، اللہ کرے کہ یہ زیادہ دیر رہے، لیکن ابھی تک اسرائیل نے کوئی بھی اپنا معاہدہ، تاریخ گواہ ہے اوسلو اکارڈ سے لے کے آج تک انہوں نے کوئی بھی معاہدہ جو ہے وہ نبھایا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنی جو حکومت ہے اس کے اندر جو جس طریقے سے بزلیل ان کے جو منسٹر ہیں، بزلیل سموٹرچ، وہ انہوں نے تو زائنسٹ پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ وزیر خزانہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ ہم جو ہے فلسطین کی ریاست کو قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب جو ہے وہ بن گویر ہے، اور بن گویر جو ہے، اتمار بن گویر جو ہے وہ ان کا آپ کو پتہ ہے نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر ہے، اور جو اتمار یہود پارٹی ہے وہ اس کا سربراہ ہے، اور یہ دونوں جو صاحبان ہیں یہ ان کے پولیٹیکل جو پارٹنرز ہیں، اور ان کی وجہ سے اتحادی حکومت قائم ہے۔ تو یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں کنیسٹ کو خطاب کر کے انہوں نے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کیا صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا مترادف ہے، یا اس ٹائم پہ واقعی کوئی جو ہے امن کی طرف جا رہا ہے؟ کیا اسرائیل نے کہیں ایک جگہ بھی یہ کہا کہ وہ ہم جو ایک گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس سے جو ہے ہم اپنے آپ کو کنارہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا بھی کوئی ابھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ دوسری جانب جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسرائیل کے حوالے سے کسی ملک نے یہ بولا، امریکہ سمیت، کہ اگر اسرائیل اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو ہم سب مل کر اسرائیل کو جو ہے وہ پھینٹی لگائیں گے؟ کیا ایسی کوئی بات آئی؟ تو ایسی بھی کوئی بات نہیں آئی۔ تو یہ تو سارا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی صرف ایک آنکھوں پہ دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، میں تو یہ چاہوں گا کہ یہاں صحیح۔ اس ساری صورتحال میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک اس سارے معاملے میں اسرائیل کی اس طریقے سے نہ سرزنش کی گئی ہے اور نہ ہی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس معاہدے پر قائم دائم رہے گا یا نہیں رہے گا، اور اگر نہیں رہے گا تو پھر کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب۔